دوستوں، آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی 14 تاریخ پیر کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گھاک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، رب کریم کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی شفاعت، اتنی شفقت فرماتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، کبھی شب بارات کی صورت میں، کبھی شب معراج کی صورت میں، کبھی کملی والے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور مبارک مہینے شعبان کے مہینے میں، کبھی شب بارات کی رات۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ جسے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ دو نام، یہ دو ہستیاں اس بندے سے راضی ہو جائیں، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے، رب فرماتا ہے غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس کے بندے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے کوئی رب سے جھولی پھیلانے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ تو آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کی خوشیاں دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنی حالت پر روتا رہتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ آج رمضان کی 14 تاریخ پیر کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد کا اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت والا ہے، تو ہم پہاڑوں میں نکل جائیں، ہم ساری رات عبادت کریں، ساری رات رب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموشی میں بیٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہر وقت رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں، آسمان سے نوری چادر کے خزانے آپ لوگوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں، فرشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا، اور جس گھر میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس گھر میں رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار، عبادات، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے رحمتوں برکتوں کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 14 رمضان المبارک پیر کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد کو اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ عمل وہ اعمال ہیں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والو، آج جو بے گھر ہے توجہ کیجئے گا، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے بھی اپنا گھر ہو جاتا، میرے بھی گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے، میرا گھر بھی اپنا پیارا ہو جاتا، تو آج صرف اور صرف آج آپ لوگوں نے 14 رمضان المبارک پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ ایسے ایسے اسباب اللہ پاک کی طرف سے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور آپ کو اپنا ذاتی گھر نوازے گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 14 رمضان المبارک پیر کے دن ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ رمضان میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے۔ خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر لو۔ آج صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ رمضان کی 14 تاریخ پیر کے دن 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا۔ اللہ والوں، 1 منٹ کتنی ہی دیر لگ جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ یہ عمل آپ کی آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو شروعات سے بتاتا ہوا آ ہی رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، آج میرے کسی بھائی کسی بہن سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کری ہے۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سارے اعمال آپ کو بتا رہے ہیں، لوگ بہت سارے وظیفے بتا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بنائے ہوئے وظیفوں سے بچے۔ آج یہ مستند عمل کر لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ آج ایک ایسا وظیفہ ہے جو 14 رمضان المبارک پیر کے دن اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کی غیبی مدد، رب کے خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 14 رمضان المبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور سورۃ الفاتحہ کی صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے 14 رمضان المبارک پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین، ان تمام کے تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والوں، اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے
वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? 14 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन का ये खास वजीफा है। आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अमल की तरफ जाने से पहले आज 14 रमज़ान पीर के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन, किसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे, सबकी हाजातों को पूरा फरमा दे। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो लोग बेरोजगार हैं मौला, खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल रिस्क हलाल ज़राए अता फरमा। मेरे मौला, जिनके चलते हुए कारोबार बंद हो गए हसद की वजह से, जादू जिन्नात की वजह से, मेरे मौला उन सब के हंसते बसते कारोबार को फिर दोबारा उरूज पर पहुंचा दे। मेरे मौला हम सब की खास नजर करम तू हम पर फरमा दे। मेरे मौला रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे रखने की हमें तौफीक अता फरमा, पूरे हमें जिक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला इस महीने के सदके तुफैल हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मौला जो लोग बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे। मेरे मौला हम सब की जो भी परेशानियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, आज जो बंदा जिस चीज की नियत और हाजत करके बैठा है और दुआ में शरीक है, मेरे मौला सिर्फ और सिर्फ तेरी एक कुन के मोहताज हैं। हमारी तमाम की तमाम परेशानियां, हमारे तमाम दुख दर्द तकलीफ बीमारियां सब तेरी एक कुन की मोहताज है। मेरे मौला आज कुन फरमा दे और हम सब की परेशानियां बीमारियां हम सबको हमसे दूर फरमा दे। मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है। मेरे मौला अपनी सफ में, अपने बरगुज़ीदा बंदों की सफ में हमें शामिल फरमा दे। मेरे मौला मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस हमारे वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा। मेरे मौला बेशक तू हर चीज पे कुदरत रखता है, तू हर चीज पे कायम है, तू हर बंदे की हर हाजत को सुनने वाला है। अगर तू नहीं देगा तो मेरे मौला कौन देगा? आज हम सब की दिल की तमाम हाजातों को पूरा फरमा दे। आज जो बंदा जिस मकसद के लिए इस अमल को करेगा, मेरे मौला इस मकसद में उसको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर अदा फरमा। मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमानों की तू खास मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को उरूज अता फरमा, उनको गलबा नसीब फरमा, उनको कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से हमकिनार फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना पूरे नाम के साथ लाजमी आमीन लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। आपको जोन सा दुरूद अच्छा लगता है, जोन सा दुरूद आपको बेहतर लगता है, आज आप लोग उस दुरूद पाक को पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के साथ आप लोगों ने फौरन से क्या करना है, दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ लें, एक बार पढ़ना है सिर्फ। उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरी भाई बहनें बुजुर्ग बेटियां अभी तक वीडियो को काट काट के स्किप कर करके देख रही हैं। अब भाइयों मैं वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं, अगर कोई खास हिस्सा, कोई खास नुक्ता आपसे मिस हो गया तो यकीन करें पूरे साल का पछतावा मुकद्दर में आ जाएगा। पछतावे से बेहतर है कि आप लोगों ने 14 रमजानुल मुबारक पीर के दिन इस वजीफे को एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। 1 मिनट का वजीफा है। दोस्तों में अगर खड़े हो जाएं, किसी महफिल में दोस्तों की बैठ जाएं तो घंटों गुजार देते हैं, लेकिन 1 या 2 मिनट जब रब की बारगाह में गुजारने की बात आए तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को बिलखुसूस कर लेना है। आज 14 रमजानुल मुबारक है,
پیر کا دن ہے، رمضان نفس ہو چکا ہے، منجلا روزہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والوں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی بے اولاد ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اب ان کی اولاد نہیں ہوگی، آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور پھر رب کی کرم نوازش دیکھیں، رب کے معجزات دیکھیں، رب کی طرف سے مدد کو اترتا ہوا دیکھیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیر بہدف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہی ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت میرے رب نے بنائی اور دنیا کو سجایا، اس رب کے حبیب کی ذات کا نام آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد جب بندہ محبت اور اخلاق کے ساتھ لیتا ہے، آہوزاری کے ساتھ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اور رب کا محبوب راضی ہوتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم کہانیوں میں، قصوں میں سنتے رہے، رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزے فرمائے گی۔ یقین کریں بزرگان دین کے کلام اگر میں سناؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے ان کلمات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہو گیا ہے،
اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہی رب کا شکر کرنا ہے۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مناجات جوڑتا ہے، رب سے رابطہ جڑ جاتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے رمضان کی 14 تاریخ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ 14 رمضان پیر کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے جو پڑھ لے گا، پھر وہ بندہ رب کریم سے جتنا مانگے گا مل جائے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ 14 رمضان المبارک پیر کے دن کا خاص عمل ہے۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا، رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانوں کو بانٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے۔ پورا سال آپ لوگ اگر دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہیں گے تب بھی رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ 14 رمضان پیر کا دن ہے، یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج اس کو نصیب ہوگا جس کو رب کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی خیر خواہی پوری ہو جائے گی، آپ زندگی کے ہر مقصد میں ہر محاذ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا
تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام، قرآن پاک کی یہ مجرب آیت، اور یہ نام بھی ہے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 14ویں روزے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، 14 رمضان پیر کے دن یا اللہ یا محمد الحمدللہ رب العالمین اور یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام خزانوں کا مالک بنا دے گی۔ یہ ایک ایسا جلالی نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہم بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس نام اسم گرامی کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اپنے ذہن میں اپنی خاص حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، نہایت یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے آپ کو، وہ سن رہی ہے آپ کو، وہ دلوں کے راز سے بہتر جانتی ہے۔ صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا ہو جائے گی، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما کر کامیابیوں کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ مل جائے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہی لیتے ہوئے آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیے گا۔ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔